السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وین میں بیٹھی رامین نے پلٹ کر دیکھا ساجد اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ رامین کے گالوں پر سرخی دوڑ آئی۔ جلدی سے چادر کو ٹھیک کر کے وہ بیٹھ گئی۔ اپنی خفیہ محبت کو وہ کسی کے سامنے آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس وین میں اس کی گاؤں کی کوئی لڑکی نہیں تھی، اور ویسے بھی گاؤں سے اس کے علاوہ شہر پڑھنے آتا کون تھا؟ صرف ایک وہی تھی جس پر وڈیرے کی مہربانی تھی کہ اس کے بابا کو کہہ کر اصغر علی شاہ نے اسی شہر کے کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ وہ صرف 16 برس کی تھی، بے حد حسین، بڑی گڑی غزالی آنکھوں والی، گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ۔ اس وقت ساجد کو جاتا دیکھ اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ گاڑی نے اسے گاؤں جانے والی پگڈنڈی پر اتارا تو وہ بیگ اور چادر سنبھالتے ہوئے اتر گئی۔ حویلی تھوڑی ہی مسافت پر تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ آج کچھ دیر ہو گئی تھی۔ حویلی کے دروازے پر کچھ غیر معمولی سی رونق نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کی ماں آسیہ کھڑی تھی۔ آ گئی رامین، کتنی دیر سے تیرا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ، جلدی اندر آؤ اور کپڑے تبدیل کرو۔ آسیہ نے رامین کا بازو پکڑا تو وہ حیران ہوئی۔ اماں روزانہ تو آتے ساتھ کچن کے کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہاتھ میں تھما دیا کرتی تھی، آج کپڑے تبدیل کرنے کا کیوں کہہ رہی تھی؟ لیکن آسیہ کے پاس رامین کے سوالوں کا فی الحال کوئی جواب نہ تھا۔ اسے بازو سے دبوچے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ شاندار حویلی کے عقب میں بنا ایک چھوٹا سا کمرہ، جہاں رامین اور اس کے ماں باپ کا تھوڑا بہت سا مان پڑا ہوا تھا۔ وڈیرے کی مہربانی سے وہ تینوں اسی حویلی کے کمرے میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ یہ لیں، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، رامین کی ماں نے کہا تو رامین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ آسیہ نے جو جوڑا اسے تھمایا تھا وہ کوئی عام جوڑا نہ تھا، انتہائی شاندار سرخ عروسی جوڑا تھا، جو دیکھنے میں ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر کے کسی مہنگے بوتیک سے خریدا گیا ہے۔ یہ جوڑا کیوں؟ یہ تو شادی کا جوڑا ہے، میں اسے کیوں پہنوں گی؟ رامین کی حیرت بھری آواز پر آسیہ کا دل چاہے وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تو پہنے گی کیونکہ آج تیرا نکاح ہے، اور وہ بھی اصغر علی شاہ کے ساتھ۔ انہوں نے ہی یہ عروسی جوڑا منگوا کر دیا ہے، ورنہ ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم ایسا مہنگا جوڑا خرید سکیں، نہ جانے کتنے لاکھوں کا ہے۔ اب جلدی کرو، اصغر علی شاہ کا حکم ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد نکاح ہو جانا چاہیے۔ آسیہ کی آواز تھی یا گویا کوئی بم جو رامین کی سماعتوں پر پھوٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اماں، میں اصغر علی شاہ سے نکاح کیوں کروں گی؟ ہم ان کی حویلی میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ رامین کی بات پر آسیہ نے لپک کر اس کے دونوں بازو دبوچ لیے تھے۔ اپنا منہ بند کر بدبخت لڑکی، اللہ تیرا نصیب جگا رہا ہے اور تو ہے کہ بکواس کر رہی ہے۔ اس معمولی سی قربانی کے بدلے جو فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، ذرا ان کا تو سوچ۔ برسوں پرانا قرض ہے جو تیرے بوڑھے باپ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہڈیاں گھس گئی ہیں وڈیرے کی خدمت کر کر کے، اور وڈیرے کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں بھول گئی ہے کیا؟ ان سب احسانات کے بدلے اگر اس نے تیرا ہاتھ مانگا ہے تو انکار کرنے کی جرت ہم میں نہیں۔ چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ آسیہ کی بات پر رامین کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آسیہ نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی، اور جوڑا میک اپ کا سامان اس کے سامنے رکھتے ہوئے آسیہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رامین کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے اپنے نصیب سے ہمیشہ ہی گلا رہا تھا۔ وڈیرے کی حویلی میں وہ ایک فالتو ٹیشو پیپر کی طرح پلتی رہتی تھی، لیکن اب اس کی ذات، اس کی زندگی کا بھی فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس عروسی جوڑے کی جانب دیکھا، اور تبھی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔
اسے ساجد کا خیال آیا۔ شادی کے خواب تو اس نے صرف ساجد کے ساتھ ہی دیکھے تھے، تو پھر وڈیرے کے ساتھ یہ نکاح وہ کیسے کر سکتی تھی؟ رامین کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ چہرے پر نقاب اوڑھے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ قدم باہر نکالتی، سامنے ہی حویلی کی دو ملازمائیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا رخ رامین کی جانب ہی تھا۔ شاہ صاحب نے بیوٹیشن بھیجی ہے تاکہ آپ کو دلہن بنایا جائے۔ مولوی صاحب بس آنے والا ہی ہے۔ ملازمہ کی بات پر رامین جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ ملازماؤں نے زبردستی جوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے واش روم کی جانب تک لے آئی تھی۔ رامین کو اپنے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لباس تبدیل کر کے باہر آئی۔ بیوٹیشن اسے تیار کرنے لگی۔ رامین شدید مضطرب ہو رہی تھی۔ وہ وڈیرے اصغر علی شاہ سے نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے کسی کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اس کے سارے خدشے اس وقت دم توڑ گئے جب ٹھیک 1 گھنٹے بعد دستک دے کر مولوی اندر داخل ہوا۔ کیا آپ کو اصغر علی شاہ کے ساتھ نکاح بعوض 20 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ مولوی پوچھ رہا تھا اور رامین گنگ کھڑی تھی۔ سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ کھڑے تھے۔ باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور آسیہ کے چہرے پر بکھری ہوئی جھریاں۔ گھونگھٹ کے پیچھے رامین نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد کمرے میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا تھا۔ اے آسیہ، تیرے تو بھاگ جاگ گئے، وڈیرے کی بیوی بن گئی تیری بیٹی، لیکن آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ہے میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک پرانی ملازمہ تھی جو آسیہ کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اصغر علی شاہ کا سراپا گھوم رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں، چہرے پر چھائی ہمیشہ کی سنجیدگی اور کندھوں پر موجود شال۔ وہ رامین کی عمر سے کم 12 سال بڑا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ وہ تنہا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ دلہن اس طرح بننے کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے اصغر علی شاہ سے نفرت محسوس ہوئی، جس نے اس کے سارے خوابوں کو مسمار کر دیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکے سے کھلا اور حویلی کی 2 ملازمائیں اندر داخل ہوئیں۔ چلیں بی بی، آپ کو شاہ صاحب کے کمرے میں لے کر جانا ہے۔ ملازمہ کی آواز میں احترام تھا۔ کل تک جو اسے رامین کہہ کر بلایا کرتی تھی، آج بی بی جی کہہ کر پکایا کرتی تھی، مگر اس تعظیم نے رامین کو خوش کرنے کی بجائے پریشان کر دیا تھا۔ اصغر علی شاہ کے کمرے میں جانے کا خیال ہی اسے سن کر رہا تھا، مگر ملازمہ آگے بڑھ کر اسے اٹھا چکی تھی۔ دونوں اطراف سے سہارا دے کر وہ اسے حویلی کے اندر لے آئی۔ اصغر علی شاہ کا کمرہ کہاں تھا یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ راہداریوں سے گزر کر سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے ملازمہ اسے اصغر علی شاہ کے کمرے میں لے آئی۔ کمرہ شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی سجاوٹ کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ ایک نظر دیکھنے پر ہی رامین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نکاح اتنا بھی اچانک نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے رامین ساکت بیٹھی تھی جب اس کے چھوٹے سے پرس میں رکھا ہوا موبائل گنگنانے لگا۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ یہ موبائل شاید آسیہ نے اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے رامین نے موبائل نکالا۔ سامنے ساجد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے کیا جواب دے گی؟ آج صبح ہی تو اس کی ساجد سے ملاقات ہوئی تھی، جب اس نے اسے بتایا تھا کہ جلدی اس کی نوکری لگ جائے گی اور پھر وہ اس کے گھر رشتہ بھیج دے گا، لیکن یہاں تو دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔
کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا اور اسے واپس پرس کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اصغر کے کمرے میں سانس لیتے ہوئے بھی اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں کافی سارا خوف تھا۔ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ اس نے تو کبھی رامین کو مخاطب تک نہ کیا تھا، اور پھر اچانک اس سے نکاح کیوں ہو گیا؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر رامین نے پلکیں موند لی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہلکی سی آہٹ سے دروازہ کھول کر اصغر علی شاہ اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ رامین پر پڑی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اصغر علی شاہ کو اپنی نگاہ ہٹانا مشکل ہو گیا، لیکن اسی پل اس کی گود میں موجود بامشکل چند ماہ کے سیفی نے سسکی لی تو وہ چونک سا گیا۔ سارے جذبات لمحہ بھر میں ہوا ہو گئے۔ اس نے جلدی سے سیفی کو کندھے سے لگایا۔ وہ رونے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیڈ کے قریب جاتے ہی وہ زور سے کھنکارا۔ رامین جو پہلے ہی کچی سی نیند میں تھی یکدم گھبرا کر جاگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ناسمجھی والے انداز میں بیڈ کے ساتھ کھڑے اصغر علی شاہ کو دیکھا، جس کی گود میں ننھا سیفی تھا۔ شاید اسے بھوک لگی ہے اور شاید اس کا ڈائپر بھی گیلا ہو رہا ہے، اسے چینج کروا دو، سنجیدہ سے لہجے میں کہتے اصغر علی شاہ نے سیفی کو رامین کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ حیران پریشان کبھی سیفی کو دیکھتی اور کبھی اصغر کو۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ سفید کاٹن کے جوڑے میں اس کی شاندار پرسنالٹی بلا وجہ کمرے میں زہر ڈال رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی پائنتی کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ رامین کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ مجھے کیا پتا اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ رو رہا ہے تو اسے ملازمہ کو دیں، میں اسے فیڈ کس طرح کراؤں؟ رامین نے حیرت سے پوچھا تو اصغر علی شاہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی جانب پلٹا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ملازمہ کے ہاتھوں میں پلے بڑھے، اسی لیے تو آج تم سے نکاح کیا ہے۔ اب تم اسے ماں بن کر پالو گی۔ سیفی میں میری جان ہے، اس کی پرورش اور دیکھ بھال کے سلسلے میں ملازموں پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گی اور اسے پراپر فیڈ کرواؤ گی۔ یہ بھوکا ہے، تم کپڑے بعد میں چینج کرنا، پہلے تم اسے فیڈ دے دو۔ اصغر علی شاہ کی آواز پر رامین کا دل چاہا وہ بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دے، لیکن روتا ہوا سیفی مسلسل اس کا مداوا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے بچے کی آیا بن کر اس کمرے میں رہوں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں حویلی میں رہتی ضرور ہوں، لیکن آپ کی زر خرید غلام نہیں۔ رامین کے لبوں سے تلخ الفاظ ادا ہوئے جنہوں نے اصغر علی شاہ کی پیشانی پر بل ڈال دیے تھے۔ چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ لمحہ غائب ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں تمہاری ماں نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں، لیکن یاد رکھو اس نکاح کے پیچھے میرا صرف ایک ہی مقصد تھا، میرے سیفی کی دیکھ بھال، اور اگر تم احسان فراموش نہیں ہو تو تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں کہوں، ورنہ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے بوڑھے باپ نے میری کتنی بڑی رقم واپس کرنی ہے، اور تم لوگوں کے اوپر میرے جو احسانات ہیں وہ بھی تم بھولی نہیں ہوگی۔ اسی لیے چپ چاپ سیفی کے کپڑے بدلو اور اسے فیڈر پلاؤ۔ مجھے انکار سننے کی عادت بالکل نہیں ہے۔ سختی سے کہتا ہوا وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ چھوٹا سا بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ رامین جھنجھلا گئی۔ اس کا دل چاہا بچے کو ایک زور کا تھپڑ لگائے، اور شاید وہ لگاتی بھی، لیکن نہ جانے کیوں ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔
اس ننھے سے بچے کا کیا قصور تھا؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا ذمہ دار سیفی تو نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رامین نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ گود کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے بچہ چپ ہونے لگا۔ وہ واقعی بھوکا تھا اور اس کا ڈائپر بھی خراب ہو رہا تھا۔ رامین نے سائیڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی۔ وہاں بچے کا تمام سامان شاید ملازمہ پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے بھاری لباس کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور بچے کے لیے فیڈر بنانے لگی۔ اس نے فیڈر پلا کر اور اس کا ڈائپر تبدیل کر کے جب اس نے سیفی کو دائیں جانب لٹایا تو ویپر سکون دم ہو چکا تھا۔ رامین کے لبوں پر بے اختیار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بچے تو ایسے ویسے ہی اچھے لگتے تھے، ذرا اسے اس کام نے تھکا دیا۔ گھڑی میں دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ یوں ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زندگی نے اچانک ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ خود حیران تھی۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے ماضی کی شب و روز گھومنے لگے۔ وہ احسانات جن کا تھوڑی دیر پہلے اصغر علی شاہ اسے تانا دے کر گیا تھا، اس نے کسی گرم سلاخ کی طرح چبھنے لگے۔ رامین کو یاد تھا جب وہ 9 برس کی تھی تب ایک رات اس کا باپ شمس الدین گھبرائے ہوئے انداز میں گھر داخل ہوا اور اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ رامین کی ماں آسیہ نے لپک کر پانی کا گلاس اسے دیا۔ کیا بات ہے شمس الدین، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ لیکن اس کی حلق سے تو پانی بھی نہ اتر رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی آسیہ۔ دوسرے گاؤں والے فصل دین کے ساتھ جہاں میرا کھیت ملتا ہے اس سے معمولی سی بحث پر ہماری لڑائی ہو گئی اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیلچا اس کے سر میں دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا تو وہ موقع پر ہی مر گیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے اٹھانے کے لیے آ گئے ہوں گے۔ میں بڑی مشکلوں سے بھاگتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں شاید پولیس بھی مجھے لے جائے گی۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ 9 سالہ رامین حیران نگاہوں سے ماں اور باپ کو دیکھ رہی تھی جو رات کے اس پہر اس مصیبت پر پریشان ہو گئے تھے، اور پھر ان کے ذہن میں اپنے وڈیرے کا ہی خیال آیا تھا۔ دونوں رات کے اس پہر رامین کا ہاتھ تھامے وڈیرے کی حویلی جا پہنچے تھے۔ تبریز علی شاہ ان دنوں شدید بیمار تھے۔ وہ تو سو رہے تھے لیکن ان کا جوان بیٹا اصغر علی شاہ اس وقت جاگ رہا تھا۔ شمس الدین کی بات پر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، مگر جوانی کا جنون تھا کہ اس نے اپنے گاؤں کے شمس الدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شمس الدین کے گھرانے کو اپنی حویلی میں ٹھہرا لیا۔ اس گاؤں کے لوگ اسے پکڑنے کے لیے آئے بھی، لیکن اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اصغر علی شاہ نے معاملے کو دبا لیا۔ تبریز علی شاہ کو اعتراض ہوا بھی تو اپنے بیٹے کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ویسے بھی مستقبل میں گدی اسی نے سنبھالنی تھی۔ چند برس بعد تبریز علی شاہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن شمس الدین نے اصغر علی شاہ کی وفادار مزارہ کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ وہ دن بھر حویلی کے کام کاج کرتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی زمین تھی جس کی آمدنی سے وہ اپنا اور بیوی کا گزارا کر لیتا تھا۔ حویلی کے پیچھے ہی ایک کمرہ انہیں رہائش کے لیے دے دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد سیلاب آیا تو شمس الدین کی تیار فصل برباد ہو گئی اور روتا پیٹتا ایک دفعہ پھر اصغر علی شاہ کے پاس حاضر ہو گیا جو وڈیرے کی نشست سنبھال چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے شمس الدین کی مدد کی اور اسے حویلی میں ہی مستقل ملازمت پر رکھ لیا۔ رامین ان دنوں تیزی سے عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی باپ نکھٹو اور ناکارہ ہے۔ وہ سارا دن حویلی کے کسی کونے کونے میں پڑا رہتا، کام کرتا تو احسان چڑھا چڑھا کر، لیکن نہ جانے اصغر علی شاہ اس پر اتنا مہربان کیوں تھا کہ اس نے اس کی 1000 غلطیوں کے باوجود بھی کبھی اسے حویلی سے باہر نہیں نکالا تھا، بلکہ ہر دفعہ قرض مانگنے پر وہ بڑی رقم بھی دے دیا کرتا تھا۔ آسیہ حویلی کے کام کاج کرتی، رامین اپنے اسکول کی کتابیں،
کبھی اکثر حویلی کے پچھلے لان میں بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، تو کبھی اپنے اس کمرے میں جو ان کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آتے جاتے اصغر علی شاہ کی نگاہ اس پر پڑتی تھی، لیکن اس نے کبھی رامین سے بات نہیں کی تھی۔ جیسے ہی اس کا اسکول ختم ہوا، اس نے ایک دفعہ پھر شہر کے کالج میں رامین کے داخلے کے سارے انتظامات کروا دیے تھے، بلکہ اس نے وین والے کو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے گاؤں کی ایک لڑکی کو شہر لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اٹھائے۔ رامین تو خوش تھی، چاہے جس وجہ سے بھی صحیح، لیکن بہرحال اصغر علی شاہ نے اس کی خواہش پوری کی تھی۔ وہ خوشی سے اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی، اس کے خواب بلند تھے۔ کالج میں ہی اس کی ملاقات ساجد کے ساتھ ہوئی تھی، جس کی گہری نگاہیں رامین کو ہر وقت اپنی گرفت میں لیے رکھتی تھی۔ نہ جانے کب وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے نزدیک آئے، اور اب رامین پڑھائی مکمل کرتے ہی اس کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ بیڈ پر گئی تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، سیفی بھی نیند کی گہرائی میں تھا۔ ایک سکون بھری سانس اصغر کے لبوں سے جدا ہوئی۔ تھکے ہارے انداز میں چلتا ہوا وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں بھی رامین کے چہرے کے خد و خال واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کیا تمہیں کبھی میری آنکھوں میں وہ سب نظر نہیں آیا رامین، جو میں ہمیشہ تمہارے لیے محسوس کیا کرتا تھا؟ میری تڑپ، میری محبت، بچپن سے لے کر آج تک ہر جگہ میں تمہیں تلاش کرتا رہتا ہوں۔ تم کیوں انجان بنی رہی؟ ایک گہرا سانس لیتا وہ پلٹ کر دوبارہ صوفے تک جا بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہوں کے آگے وہ سارے شب و روز گھوم رہے تھے۔ آج پہلی دفعہ شمس الدین اس کے گھر آیا تھا۔ جو 9 برس کی رامین اس کے ساتھ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا، اور جس طرح اس نے اپنے باپ کی انگلی تھام رکھی تھی، اصغر کا دل موم ہو گیا تھا۔ شاید وہ شمس الدین کے لیے تو اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا، لیکن نہ جانے اس چھوٹی سی بچی میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ ان لوگوں کو حویلی میں رکھنے پر راضی ہو گیا تھا۔ وہ کئی دفعہ اسے دیکھتا تھا، کبھی وہ مگر انداز میں اپنے چھوٹے سے کمرے کو سجا سنوار رہی ہوتی، کبھی اپنی کتابیں کھولی بیٹھی ہوتی۔ اسے پڑھنے کا شدید شوق تھا۔ اصغر کی یہ معمولی پسند کب شدید محبت میں بدل گئی، اسے خود ہی پتہ نہ چلا۔ وہ 24 برس کا ہوا تو حویلی والوں کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، مگر وہ کیسے بتاتا کہ اس کی محبت تو صرف مزارہ کی وہ معمولی سی بیٹی ہے۔ اس کے جیسا حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ماں کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی، اور پھر تو جیسے ایک طوفان ہی آ گیا۔ میں زارا کی بیٹی سے شادی کرے گا، ہماری نسل کو داغ لگائے گا۔ اصغر علی ان لوگوں کو یہاں رکھا ہوا ہے، یہی کافی ہے۔ وہ نکھٹو شمس الدین ہل کر کوئی کام نہیں کرتا، پھر اس کا سارا خرچ تو خود اٹھاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتا۔ بھول جاؤ اس بات کو۔ میں اپنے خاندان پر اتنا بڑا داغ برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ اصغر کو لگا شاید باپ سے بات کرے گا تو وہ مان جائیں گے، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اصغر علی شاہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا تو رامین اور اس کے گھر والوں کو وہ جان سے مار ڈالے گی۔ اصغر کا سانس سینے میں ہی کہیں گم ہو گیا۔ اسے نقصان پہنچانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے باپ کی طاقت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا۔ باپ کی مرضی سے ہی ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی اس کی دلہن بنا دی گئی۔ شادی کا لباس پہنے وہ بے بس نگاہوں سے رامین کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی ماں کا دیا ہوا خوبصورت جوڑا پہنے حویلی میں گھومتی پھر رہی تھی۔
شاید اصغر شاہ کا دل ہی تھا جس نے کبھی اپنی بیوی کو قبول نہ کیا، وہ بھی اس رشتے کی نبھا نہ پائی کہ شادی کی صرف 1 برس بعد ہی 1 ماہ کا سیفی اصغر علی شاہ کے ہاتھوں میں تھما کر اس کی بیوی حویلی سے چلی گئی۔ اس نے خود خلا لی تھی۔ وہ لمحات اصغر علی شاہ پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹے تھے۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میری ماں چارپائی پر پڑی تھی، حویلی کا تمام انتظام اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا، لیکن بس ایک چیز نہ بدلی تھی، صرف اس کا دل جو آج بھی زمین کی طرف ہمکتا تھا۔ لیکن اس نے تو کبھی پلٹ کر دوسری نگاہ بھی اصغر علی شاہ پر نہ ڈالی تھی۔ بچے کی تعلیم اور تربیت کا خیال آیا تو اصغر علی شاہ نے فیصلہ کر لیا، اب وہ اپنے دل کی سنے گا۔ اس نے شمس الدین کو بلا کر رامین کے رشتے کی بات کی، اور شمس الدین کو تو یوں لگا جیسے اس کی لاٹری نکل آئی۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مگر اصغر علی شاہ نے بار بار اس سے کہا کہ وہ رامین سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ جواباً شمس الدین نے اسے صاف کہہ دیا کہ اس کی بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ تو شادی پر خوش ہے۔ ہزاروں سپنے آنکھوں میں سجا کر جس وقت اصغر علی شاہ کمرے میں داخل ہوا، رامین کے پہلے جملے سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اس شادی پر سخت اعتراض تھا۔ اصغر علی شاہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ محبت کو پا کر بھی وہ اس سے کئی قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ قریبی مسجد سے فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو وہ گہرے سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی آنے والے لمحات میں کیا رخ دکھائے گی اسے خود نہیں پتا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ اپنے بیٹے کی جانب سے کبھی غفلت نہیں برتنے والا تھا۔ صبح جس وقت رامین کی آنکھ کھلی، کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ سیفی ایک دفعہ پھر اٹھ کر دودھ کے لیے رو رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے رامین نے اس کا فیڈر تیار کیا اور اسے گود میں لے کر فیڈر پلانے لگی۔ وہ معصوم بچہ تھا، فیڈر پی کر دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ اس کے کپڑے چینج کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بھاری لباس اس نے ابھی تک تبدیل نہیں کیا تھا۔ واش روم میں جا کر وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ٹھٹک سی گئی۔ بیڈ پر اصغر علی شاہ بیٹھا تھا، سوئے ہوئے سیفی کا ہاتھ تھامے وہ اسے پیار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر بکھیرا تھا۔ رامین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ان دولت مند لوگوں کو تو صرف اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، اپنے بچے کی آیا بنانے کے لیے بھی انہیں کمواری لڑکی چاہیے۔ حویلی میں ملازمین کی کیا کمی تھی جو اس وڈیرے نے میری زندگی ہی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ اس پر اپنی نگاہیں جمائے غصے کے ساتھ سوچ رہی تھی جب اصغر علی شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نیچے تمہارے والدین آئے ہیں، وہ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے مل لو، اور اگر انہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو دراز میں پیسے رکھے ہیں، جتنی رقم چاہو انہیں دے سکتی ہو، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ عام سے لہجے میں کہتا ہوا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ رامین کے اندر سخت غصے کی ایک لہر پیدا ہوئی۔ اپنے ہی احسانوں کی بوجھ تلے دبا کر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے نا، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، اب مزید کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے معمولی لوگ احسانوں کو چکا نہیں سکتے۔ کلس کر کہتے ہوئے وہ دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ سیدھے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے، سادہ مگر قیمتی سوٹ میں اس کا حسن نکھر گیا تھا۔ اصغر علی شاہ نے بامشکل اپنی نگاہیں چرائیں جبکہ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ سیفی سو رہا تھا تو اصغر بھی آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے کئی معاملات نمٹانے تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نگاہ اماں جان پر گئی تو وہ بامشکل چلتے ہوئے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ اصغر کو دیکھتے ہی وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اماں جان، لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے، اصغر نے پوچھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ اپنی برسوں پرانی خواہش کو پورا ہونے پر بھی تمہاری آنکھوں میں وہ چمک مجھے نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔
کیا رامین تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے بیٹا؟ اماں جان نے پوچھا تو اصغر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس سیفی کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن رامین اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ کل آپ آرام کر رہی تھیں، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے والدین سے مل کر آتی ہے تو میں اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا، اصغر علی نے کہا تو اماں جان مسکرا دی۔ ان کے لب، ان کے دل میں بس اب یہی ارمان تھا کہ وہ اصغر کو خوش دیکھ سکے۔ ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے وہ لاؤنج پہ بیٹھ گئی تھی۔ شاید انہیں کچھ چاہیے تھا۔ اصغر علی شاہ خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ رامین سیڑھیوں پر اتر کر نیچے آئی تو سامنے ہی بڑے ہال کمرے میں آسیہ اور شمس الدین کھڑے تھے۔ رامین کو دیکھتے ہی آسیہ لپک کر آگے آئی تھی۔ کس قدر خوبصورت جوڑا پہنا ہے میری بیٹی نے، ایک دن میں ہی تیری تو چال ڈھال ہی بدل گئی ہے، وڈیرے کی بیوی بن گئی ہے نا اب تو، اس قدر خوبصورت زیور ہیں۔ یہ آسیہ برابر اس کا جائزہ لے رہی تھی اور رامین کو کفت سی ہونے لگی۔ یہ زیور تو ملازمہ اس کے کمرے میں رکھ کر گئی تھی اور اسے تاکید کی گئی تھی کہ اماں جان کا حکم ہے کہ بہو سونے کے زیور ضرور پہنے، جبکہ شمس الدین اور آسیہ تو اس کی بدلی ہوئی حیثیت کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ بیٹا اب تو اصغر علی شاہ تیرا شوہر بن گیا ہے، کسی اچھے موقع کو دیکھ کر اس سے سارا قرضہ معاف کروا دینا، اور ہو سکے تو اس سے کہنا کہ کچھ پیسے مجھے دے دے، میں نئی زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ ابھی حویلی میں مزارہ کی طرح رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھلا میری بیٹی وڈیرے کی بیوی ہے اور میں مزارے والے عام کام کروں، یہ مجھے اب زیب نہیں دیتا۔ شمس الدین لالچی سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ رامین کا یہ بات سن کر خون کھول اٹھا۔ بس کر دے امی جان اور ابو جان، پہلے ہی آپ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر مجھے قربان کر دیا ہے۔ معمولی سی رقم اور اس کمرے کے عوض آپ نے اپنی بیٹی اصغر علی شاہ کی تحویل میں دے دی، یہ جانے بغیر کہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ میری اور اس کی عمر میں فرق ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب میں اس کی غلام بن کر بقیہ زندگی گزاروں گی، کیونکہ اس نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ میری قربانی تو آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں، اب مزید مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے زور سے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، جبکہ آسیہ بیگم اور شمس الدین شرمندہ سے ہو رہے تھے۔ رامین مزید ایک لمحہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اپنے پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسے رہ رہ کر ساجد کا خیال بھی آ رہا تھا۔ کمرے میں بے تابی سے ٹہلتے ہوئے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ ایک دفعہ ساجد سے مل لے۔ جو بات اس نے اسے بتانی تھی، اگر وہ فون پر بتاتی تو نامعلوم اس کا رسپانس کیسا ہوتا۔ اس کا ملنا ضروری تھا۔ مجھے اصغر علی شاہ سے بات کرنا ہوگی، وہ میرا کالج جانا تو بند نہیں کروا سکتے۔ رامین نے پریشانی سے سوچا۔ ملازمہ سیفی کو اس کے کمرے میں دے گئی تھی، اسے اس چھوٹے سے بچے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کا کام ہی کتنا تھا، وہ بس فیڈر پیتا یا اس کے کپڑے تبدیل کرنے ہوتے تھے۔ رامین کو دیکھ کر ویسے ہی وہ کھلکھلانے لگتا تھا۔ رات گئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا تھا رامین سو چکی ہوگی، لیکن وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی اس کی نگاہیں خلا میں کہیں جمی ہوئی تھی۔ اصغر نے بے اختیار ایک ستائش بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ لمبے بال جن کے آخر میں کرلز بنتے تھے خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے، ہلکے سبز رنگ کا خوبصورت جوڑا جیسے بنا ہی اس کے لیے تھا۔ آہٹ کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور اصغر کو دیکھ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جملہ اصغر کے لیے بالکل ناقابل یقین تھا۔ وہ تھوڑا حیران سا ہوا۔ میرا انتظار؟
یقین تو نہیں آ رہا کہ میں اتنا خوش قسمت ہو گیا ہوں کہ میری بیوی میرا انتظار کرتی رہی اور رات کے 12 بجے کے باوجود سوئی نہیں۔ وہ تو جیسے ایسے ہی ایک لمحے میں پگھل گیا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نظروں سے اس کے جذبات چھلکنے لگے۔ اس کی سانسوں کی آواز رامین کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل سی ہونے لگی تو اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں سیفی کا خیال رکھ لوں گی، مجھے اس بچے سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے کالج جانے سے منع نہیں کریں گے۔ میرا پڑھائی کا سب سے بڑا خواب ہے جو میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں التجا سی اتر آئی تھی۔ اصغر علی شاہ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تم کالج وین میں جایا کرتی تھی، لیکن اب حویلی کی گاڑی تمہیں خود ڈراپ کر دیا کرے گی۔ ہفتے کے جتنے دن بھی تم نے جانا ہوا کرے مجھے بتا دینا، میں ڈرائیور کو اطلاع دے دوں گا۔ اس نے اتنی آسانی سے رامین کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آیا، لیکن اس کی نگاہوں سے جھلکتے جذبے اس کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیاری نگاہ چراتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اصغر علی شاہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے رامین کا اعتبار جیتنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ اگلی صبح ہی وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اصغر علی شاہ کے حکم پر شاندار گاڑی اس کے لیے حاضر تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس نے ساجد کو میسج کر دیا تھا کہ آج وہ کالج جائے گی اور وہ اسے ضرور ملے۔ کالج میں 3 ہی کلاسز تھیں۔ پورا وقت اس کا دھیان ساجد کی سمت ہی لگا رہا۔ وہ بار بار موبائل نکال کر دیکھتی کہ شاید اس کا میسج آیا ہو۔ بے صابری سے وہ آخر کی کلاس کے ختم ہونے سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ ساجد کالج کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور یہاں سامنے تو نہ تھا، اور ویسے بھی رامین نے اسے کہا تھا کہ کالج ختم ہونے کے بعد وہ فون کر کے اسے بلائے گی۔ کیا بات ہے، آج تو تمہارے سٹائل ہی الگ ہیں۔ اتنے مہنگے کپڑے کہاں سے لیے؟ کیا حویلی والوں نے تحفہ دیے ہیں؟ ساجد نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے، رامین تو اسے دیکھ کر ہی سرشار ہو گئی تھی۔ حالانکہ کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی، مگر رامین کو یوں لگ رہا تھا جیسے عرصے بعد اس نے ساجد کو دیکھا ہے۔ کہیں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے ساجد سے کہا۔ کالج کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ ساجد رامین کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا وہیں لے گیا۔ دیکھو، کھانا اور آرڈر مت کرنا یار، میری جیب میں زیادہ پیسے نہیں ہیں، ساجد نے بیٹھتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں کہا تھا۔ رامین نے سر ہلا دیا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ ساجد گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رامین الفاظ کی جوڑ توڑ کر رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے آخر ہمت کر کے حویلی کے وڈیرے اصغر علی شاہ نے زبردستی اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کا بتاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا یقین کرو ساجد، مجھے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، لیکن میرے والد نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں اس کی حویلی میں رہتی ہوں، لیکن میں ابھی بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں جلد ہی اس سے طلاق لے لوں گی، بس میں اپنے اور اپنے والدین کی کہیں اور رہائش کا بندوبست کر لوں۔ بات کے اختتام میں وہ پرعزم طریقے سے بولی تھی، لیکن ساجد تو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رامین کی بات کو سن کر وہ خاموش تو ضرور ہوا تھا۔ کیا تم ناراض ہو؟ رامین گھبرا کر پوچھا۔ ساجد نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ جھمکے سونے کے ہیں کیا؟ اس نے رامین کے کانوں میں جھولتے سونے کی خوبصورت جھمکوں پر ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگاؤ، ہاں سونے کے ہیں، اور یہ ہیرے کی انگوٹھی بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید میں ان ساری چیزوں سے متاثر ہو جاؤں گی، وہ بیزار سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھیں، بغیر کہ ساجد کی آنکھوں میں یکدم ایک الگ ہی چمک آ گئی تھی۔ اپنی کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھ گئی
دیکھو رامین، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، لیکن یہ میری اصلی محبت ہے کہ میں اب تمہارا انتظار کروں گا۔ لیکن تمہیں پتا ہے میرے گھر کے حالات کیا ہیں، میری معمولی سی ٹیوشن سے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تعلیم مکمل ہونے میں بھی ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، اس کی فیس بھی دینی ہے، ابا جان کی دکان بھی اب زیادہ نہیں چلتی ہے، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ اماں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہوگا، سمجھ نہیں آتا ان سارے مسائل سے میں کیسے نکلوں۔ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا دوست بھی نہیں جو مجھے قرض وغیرہ دے دے۔ ساجد بات کا رخ گھما کر پھر اپنی مرضی کی جانب لے گیا تھا۔ رامین ششدر رہ گئی، اس نے آج سے پہلے اپنے کسی مسئلے کا اتنا کھلے عام ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ تو بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ لپک کر اپنے پرس میں گیا، جہاں نوٹوں کی کئی گڈیاں الماری سے اٹھا کر اس نے ایسے ہی ڈال دی تھی، کیونکہ اصغر نے تاکید کی تھی، یہ پیسے رکھ لو، شاید ان سے تمہارے کسی مسئلے کا حل نکل آئے۔ محبت سے کہتے ہوئے کئی نوٹ نکال کر رامین نے ساجد کے سامنے رکھے۔ ارے نہیں نہیں، تم مجھے لالچی سمجھ رہی ہو، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ نیچے بھی نہ ہٹایا اور ہلکے سے لہجے میں بولا، لیکن زبردستی رامین نے اسے وہ نوٹ تھما دیے۔ ساجد نے چہرے پر ایسا تاثر پھیلا لیا جیسے وہ بہت احسان مند ہوا ہو، جبکہ اسے رامین کی صورت میں ایک سونے کی چڑیا نظر آ رہی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہوگا، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پرس سنبھالتے ہوئے وہ تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساجد نے محبت لٹاتی نگاہ سے اسے خدا حافظ کہا، لیکن وہیں وہ ریسٹورنٹ سے نکلی۔ ساجد نے لپک کر وہ نوٹ اٹھائے اور انہیں گننے لگا۔ لاٹری لگ گئی یار، میں تو اس سے جان چھڑوانے والا تھا، جوں کی طرح چمٹ گئی تھی، لیکن اس کی صورت میں تو جیک پوٹ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب تو اپنے سارے مسئلے ختم۔ نوٹوں کو گنتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک لالچی سی مسکراہٹ تھی۔ رامین نہیں جانتی تھی کہ وہ کہیں پڑھائی نہیں کرتا تھا، میٹرک کے بعد ہی اس نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اس کا واحد شوق تھا۔ رامین کو تو صرف اس نے اپنے محبت کے جال میں پھنسا رکھا تھا، لیکن اب اس کے ارادے خطرناک ہو چکے تھے۔ دل ہی دل میں نئے منصوبے بناتے وہ نوٹوں کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اب اسے رامین پر پہلے سے زیادہ توجہ دینی تھی۔ گھر واپس آ کر رامین کو کافی اطمینان ہوا تھا، لیکن اصغر کمرے میں آیا تو اسے دیکھتے ہی ہلکی سی شرمندگی رامین کے اندر پھیل گئی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے میں کسی اور سے مل رہی ہوں۔ اس سوچ کے آتے ہی رامین نے اپنا سر جھٹکا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا لے، میں تو ویسے بھی ساجد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اصغر علی شاہ نے موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چائے پیو گی؟ وہ نارمل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رامین کو غصہ آیا۔ اب حکم دے گا چائے بنا کر لے آؤ۔ حالانکہ وہ پہلے بھی کام کاج کرتی رہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے اصغر کی ہر بات ہی بری لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بنا کر لے آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اصغر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے چائے پینے کا پوچھا ہے، بنانے کے لیے تو نہیں کہا، اس نے کہا تو رامین حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے باہر لے آیا تھا۔ ملازمین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، وہ اسے لیے سیدھا کچن میں چلا آیا۔ اندر کام کرنے والے ملازمین نے جو ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو کچن سے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں، میرے سارے فرینڈز تو یہی کہتے ہیں۔ ہم لوگ باہر جب بھی کہیں اکٹھے ہوں تو چائے میں ہی بناتا ہوں۔
وہ عام سے انداز میں اسے بتاتے ہوئے چائے میں پتی ڈال رہا تھا، جبکہ رامین اس کا یہ روپ دیکھ کر تو حیران رہ گئی تھی۔ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے ہوئے وہ اسے دن بھر کی روٹین بتا رہا تھا، اس سے سیفی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ رامین کی جھجک بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ سیفی کے متعلق بات ہوئی تو رامین مسکرا کر اسے بتانے لگی، سیفی بہت پیارا بچہ ہے لیکن تھوڑا سا لیزی ہے، مجھے لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے، کیا پتا اس کے اندر بلڈ کم ہو، ورنہ 6 مہینے کا بچہ اچھا خاصا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس نے تو عام سے انداز میں کہا تھا، لیکن اصغر خوشگوار حیرت میں گھر کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بالکل کسی ماں جیسی فکر کا اظہار کیا تھا۔ اصغر کو لگا، یہ لو تمہاری چائے۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ واپس شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رامین جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ جا نہ سکی۔ وہیں کچن میں ہی کھڑے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک بتا دے، اگر تم مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کر رہی تو ایک دوست مان لو، وہ کب شلیف پر رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رامین سناٹے میں رہ گئی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں موبائل کی اسکرین پر میسج جگمگایا، کل کالج ضرور آنا، مجھے تم سے کام ہے۔ ساجد کا میسج تھا کہ گہری سانس لیتے ہوئے رامین واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانے ساجد کو کیا تھا، سیفی کو گود میں اٹھائے وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی کلاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تیار ہو کر کالج چلی آئی۔ ساجد نے کالج کے بعد اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی ریسٹورنٹ میں وہ اپنی ٹیبل پر موجود تھا، جہاں کلاس آف کر کے رامین سیدھا اس کے پاس چلی آئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، رامین نے محبت سے پوچھا، جبکہ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا سادہ مگر قیمتی لباس بتا رہا تھا کہ رامین کی حیثیت بدل چکی ہے۔ مجھے تمہیں یہ سب کچھ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل تمہیں پتا تو ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب مالک مکان نے پچھلے کئی مہینوں کا کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکالنے کی دھمکی دے دی ہے۔ مجھے تو یہ سب سمجھ نہیں آتا کہ ابھی تک اپنا گھر ہی نہیں بنا پایا تو تمہیں کہاں لے کر جاؤں گا۔ اب تو تمہارے سارے سٹینڈرڈز بھی اتنے بلند ہو گئے ہیں، پتہ نہیں تمہیں کہاں رکھوں گا۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے وہ بلا کی اداکاری کر رہا تھا، جبکہ رامین اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک کیسے مکان مالک تم لوگوں کو نکالنے کا کہہ رہا ہے؟ تم لوگ کئی عرصے سے وہاں پر رہ رہے ہو، اور پہلے تو تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہیں اتنا زیادہ معاشی مسائل ہیں۔ رامین نے کہا تو ساجد پھیکی سی ہنس پڑا۔ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا، اب جو تمہارے اتنا اونچا اسٹینڈرڈ دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی فکر تو میرے سر پر اس گھر کی ہے، نہ جانے اس وقت میرے بوڑھے والدین کو میں لے کر کہاں جاؤں گا۔ وہ مسلسل ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رامین اس کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن کوئی راستہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکل ہی آئے گا۔ کتنی رقم چاہیے تمہارے مالک مکان کو؟ ساجد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی تو وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ کرسی پر آنکھیں مرکوز کر کے بیٹھ گیا تھا۔ مالک مکان یہ گھر کسی کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو میرے پاس اتنی رقم ہو، میں سارے پیسے لے کر یہ گھر خرید لوں۔ گھر بڑا اور اچھا ہے، تمہارے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن تم میرے ساتھ گزارا کر لو گی نا؟ ساجد نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو رامین کے گالوں پر سرخی سی دوڑ گئی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی گزارا کر لوں گی، تم فی الحال اپنی پریشانی کا حل سوچو۔ اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو فکر مت کرو، مجھے صرف اپنی مطلوبہ رقم بتاؤ، میں پیسے ارینج کر دوں گی۔ اس نے کہا۔ ساجد بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا،
کم سے کم 50 لاکھ روپے چاہیے۔ اس نے جانچتی ہوئی نگاہ سے رامین کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی سی پھیل گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم کیش میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، میرے پاس کچھ جیولری ہے جو مجھے اصغر علی شاہ کی جانب سے ملی ہے، وہ بہت ساری ہے، ان سب کو بیچ کر تم اپنی رقم پوری کر سکتے ہو۔ رامین نے کہا تو ساجد نے اپنے چہرے پر ممنونیت بھرا تاثرات پھیلا دیا۔ تھینک یو رامین، تم کتنی اچھی ہو، تم فکر مت کرو، میں جلد ہی تمہیں اس وڈیرے کے چنگل سے آزاد کروا لوں گا۔ نوکری لگتے ہی میں تمہارے والدین سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، اور پھر تم بھی سب کو کہہ دینا کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس طرح ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ ساجد نے کہا تو رامین مسکرا دی۔ ہاں، بس یہی تو ایک امید تھی اس کے اندر، لیکن نہ جانے کیوں اسے کسی بات کی خلش ستا رہی تھی۔ اس نے ساجد کو رقم کے لیے انکار کیا تھا، حالانکہ اسے اچھے سے پتا تھا اس نے علی شاہ کی الماری میں کئی لاکھ روپے یوں ہی رکھے ہوئے دیکھے تھے۔ اگر وہ اسے ایک دفعہ بھی کہتی تو وہ بنا سوال کیے اسے ساری رقم دے سکتا تھا۔ ساجد سے چل رہی بات چیت ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس حویلی میں آ کر بھی وہ پریشان ہی رہی، اور پھر رات کو اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ کافی سارا کیش، جھمکے، انگوٹھیاں اور سونے کی کئی اور جیولری، وہ سب ایک جگہ اکٹھی کر کے اس نے رکھ لی تھی۔ وہ ساجد کو کسی صورت بھی پریشانی کے اندر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح یہ سب کچھ لے جا کر اس کے حوالے کر دے گی۔ کالج بیگ میں ساری چیزیں رکھ کر شرمندگی کا ایک شدید احساس اس کے اندر پیدا ہوا۔ یہ سب کچھ میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیسا لگ رہا ہے؟ جیسے میں کسی کی چوری کر رہی ہوں۔ اگر میں اسے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی تو اس کی چیزوں پر میرا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی، جبکہ اصغر اس کے اندر ابھرتے جذبات سے نا آشنا آستین موڑتا سیدھا اس تک چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے، سوئی نہیں ابھی تک؟ سیفی نے تو پریشان نہیں کیا۔ اس نے ایک نگاہ بیڈ پر خاموش پڑے سیفی کی طرف ڈالی۔ رامین کچھ نہ بولی، وہ بس بت بنے اصغر کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنی غور سے دیکھ رہی ہو؟ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ آج وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گہری نگاہوں میں پھر سے اس کے جذبے جھلکنے لگے۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتا تھا، برسوں پرانی محبت شدت سے اٹھ کر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی رامین کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے رامین کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش نے رامین کو چوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کو بخار ہے کیا؟ اس نے پوچھا تو اصغر دھیرے سے ہنس دیا۔ یار قسم سے آج لگا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ صبح سے شدید بخار میں مبتلا ہوں، پر کسی نے نہیں پوچھا تھا، صرف تم واحد ہو جس نے میرا احساس کیا ہے۔ چلو شکر ہے، اگر تم اسی طرح محبت سے پوچھتی رہی تو میرا تو دل چاہتا ہے مجھے روز بخار ہو جائے۔ شرارت سے کہتا وہ اس کی جانب جھکا۔ رامین ہڑ بڑا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے اس گریز کو دیکھتے ہوئے اصغر بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سیفی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مڑ کر بیڈ پر چلی گئی۔ اصغر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، جو محبت سے سیفی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کا فیڈر تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کب ہمارے فاصلے ختم ہوں گے۔ گہری سانس لیتا ہوا وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ واپس نکلا تو وہ سیفی کو سلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنی سائیڈ پر لے کر کافی دیر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ کمرے میں ہی سو رہا تھا جب رامین اٹھ گئی۔ اس کے کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ روز تو اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ جاگ چکا ہوتا تھا۔ آج شاید خراب طبیعت کی وجہ سے وہ ابھی تک گھر پر تھا۔ رامین کو اسے یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے عجیب سا لگا، لیکن ساجد کے بار بار میسج آ رہے تھے۔
اسے آج ہر صورت رقم چاہیے تھی۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی جب اچانک یوں سے اس کو ماں کی آواز سنائی۔ کاش میں اپنے اصغر کی بات پہلے مان لیتی اور زبردستی کی کہیں اور شادی نہ کروا دیتی۔ وہ اپنی برسوں سے دبی محبت کو پا لینے پر آج جتنا خوش ہے، اسے اتنا خوش دیکھنے کی تو ہمیشہ میری حسرت ہی رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا وہ صرف زبانی کلامی دعویٰ کرتا ہے کہ اسے رامین سے محبت ہے، لیکن وہ تو سچ میں تم پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ میں خوش رکھے۔ اماں جان شاید ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے تیار ہو کر نیچے اترتے دیکھ کر بے اختیار محبت سے کہنے لگی، جبکہ رامین روحانسی ہو گئی تھی۔ اصغر اس سے سالوں سے محبت کرتا تھا۔ یہ انکشاف تو اس کے لیے ایک جان لیوا تھا۔ وہ مٹی کا بت بنی کھڑی تھی جب اچانک اماں نے اس سے پوچھا، تم کالج جا رہی ہو کیا؟ رامین کو شرمندگی ہونے لگی۔ جی آج کالج میں ضروری ٹیسٹ ہے، اسی لیے جا رہی ہوں، اس نے کہا تو اماں جان سر ہلانے لگی۔ وہ اندر کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ رامین تیزی سے باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں کیوں آج ذہن دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اماں کی باتوں نے اسے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھا دیا، لیکن سر جھٹکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ کالج کے بعد وہ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ساجد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ سامنے سے چلا آیا، آج تو غضب کی لگ رہی ہو، یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگتا ہے، اس نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ رامین بلا ارادہ طور پر ہی تھوڑی سی دور ہوئی۔ دیکھو ساجد، میں بڑی مشکل سے یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے روز روز یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب اصغر کی ملکیت ہے۔ تم جلدی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو تاکہ میں اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں، وہ عجلت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ شاپر میں سے اس کی جیولری اور رقم نکال کر دیکھتے ہوئے ساجد کی آنکھیں حیرت سے پھیلے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لیتا ہوں جاب کا بھی کچھ، اس میں جلدی کیا ہے؟ نوکری کون سا کوئی درختوں پر لگی ہے جہاں سے توڑ کر میں اپنے قبضے میں کر لوں گا؟ وقت لگتا ہے۔ تم محبت تو کرتی ہو نا مجھ سے، پھر جلدی کس بات کی ہے؟ اطمینان سے چیزیں اپنے قبضے میں کرتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ رامین گڑبڑا سی گئی۔ مجھے چلنا چاہیے، اصغر کی طبیعت خراب تھی، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی، لیکن ساجد نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھا لیا تھا۔ بڑی فکر ہو رہی ہے اس وڈیرے کی، کل تک تو اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں تھا۔ کیا کوئی محبت بھرا لمحہ گزارا نہیں اس نے تمہارے ساتھ، جو تمہاری آنکھوں میں آج اس کے لیے تڑپ نظر آ رہی ہے؟ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رامین کو بہت برا لگا۔ اس کے لہجے سے زیادہ اس کے ہاتھ کی حدت رامین کو گرہ گزر رہی تھی۔ یہی ہاتھ تو کل اصغر علی شاہ نے تھاما تھا، لیکن اس وقت تو رامین کو برا نہ لگا تھا۔ شاید اس کے اندر یہی بات تھی کہ اصغر علی شاہ اس کا شوہر تھا اور ساجد کا فی الحال اس کے وجود پر کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ساجد نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے ریسٹورنٹ تقریباً خالی تھا۔ رامین نے گھبرا کر آس پاس نظر دوڑائی۔ اب تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، چلو نا کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، کچھ دیر تمہارے ساتھ وقت گزار کر پھر میں چلا جاؤں گا اپنی مصیبتوں سے لڑنے، اور تم بھی حویلی چلے جانا۔ اس وڈیرے کو کہاں پتہ چلے گا؟ کچھ عجیب بہ کے انداز میں بات کرتے ہوئے وہ اس کی جانب جھک رہا تھا، جبکہ رامین بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو ساجد؟ ہاتھ چھوڑو میرا، تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے۔ اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا اور عین اسی لمحے ساجد کے کندھے پر کسی مضبوط ہاتھ کا دباؤ پڑا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ پتھریلی آواز پر جہاں ساجد کا خون خشک ہوا تھا، وہیں بے اختیار رامین نے بھی پلٹ کر دیکھا۔
بخار کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ان کے عین پیچھے کھڑا تھا، اور جن نگاہوں سے وہ ساجد کو دیکھ رہا تھا اس کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی نگاہ میں ہی اسے پہچان لیا تھا، اس کے ٹھاٹ باٹ سے ہی، کہ رامین کا شوہر یہی ہے، یہ خود مجھے بلاتی ہے، میں تو اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میری تو بچپن سے منگنی اپنی چچا زاد کے ساتھ ہوئی ہے، 1.5 سال سے یہ کسی کی جو کی طرح میرے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور اب تک یہ تمہارے روپے پیسے بھی چوری کر کے مجھے لا کر دیتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ زیورات، پیسہ، یہ سب کچھ یہ خود لے کر آئی ہے، صرف اس لیے تاکہ میں اسے یہاں سے بھگا کر لے جاؤں۔ تمہاری بیوی خود ہی اتنی بد کردار ہے، ایسی لڑکیوں کو تو میں دیکھنا بھی بالکل پسند نہیں کرتا۔ گڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رامین نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے جب اس کی جانب دیکھا، لیکن ساجد جو کچھ سوچ رہا تھا ویسا ہرگز نہیں تھا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ میری بیوی کے بارے میں اس طرح بات کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اس نے آگے بڑھ کر ساجد کا گریبان دبوچ لیا تھا۔ رامین بری طرح سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ کچھ ساجد کی اصلیت سامنے آنے کا غم تھا، اور کچھ شدید شرمندگی کے۔ اصغر اس کے متعلق کیا سوچے گا؟ اصغر کے ساتھ آئے ہوئے اس کے آدمی ساجد کو دبوچ چکے تھے۔ اصغر آنکھوں سے شعلے نکال رہا تھا۔ اس کی نگاہ میز پر پڑے ہوئے سیاہ شاپر پر پڑی، جس میں سے جیولری اور پیسے جھانک رہے تھے۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ جن چیزوں کو تم نے اپنا ہاتھ لگا لیا ہے ابھی اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ شاپر ساجد کی جانب دھکیل کر وہ رامین کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی نگاہ میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ رامین اندر تک لرز گئی۔ تقریباً دھکیلنے والے انداز میں فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ رامین بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اصغر اسے اب نہیں چھوڑے گا۔ وہ مزاج کا جتنا اچھا تھا، غصے کا اتنا ہی تیز تھا۔ اب رونا بند بھی کر دو، رونا تو مجھے چاہیے۔ اتنے اچھے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تم اس گھونچوں کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، اس نے نرم سے انداز میں کہا، تو رامین نے جلدی سے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کے انداز میں کوئی سختی، کوئی طنز کچھ نہ تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس سے ملتی تھی اور میں اسے پسند بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے مدد کے لیے کہا تو میں انکار نہ کر سکی۔ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اہانت کا شدید احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اصغر نے سر جھٹکا، بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ہم اکثر زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں، لیکن وقت پر ان فیصلوں کو بدل لینا ہی عقل مندی ہے۔ اچھا اب خاموش ہو جاؤ، مجھے تو پہلے ہی بخار ہے، یہ نہ ہو رو رو کر تمہیں بھی بخار ہو جائے۔ دونوں میاں بیوی بیمار ہو کر کمرے میں لیٹ جائیں گے تو سیفی کو پھر کون سنبھالے گا؟ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے نرمی کے ساتھ ٹوک گیا تھا۔ رامین نے ایک حیرت بھری نگاہ جب اس پر ڈالی تھی، آسانی سے وہ اس کی اتنی بڑی غلطی کو معاف کر رہا تھا۔ شاید یہی اس محبت کی نشانی تھی جس کے متعلق اماں جان نے آج صبح ہی اسے بتایا تھا۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے رامین کھل کر مسکرا دی۔ وہ پتھر کے پیچھے دوڑ رہی تھی، لیکن قدرت نے تو اس کے نصیب میں ہیرا لکھ دیا تھا، اور وہ اب اس ہیرے کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔